بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے میرے بھائیوں۔ صرف نیک بننے سے کام نہیں چلتا، دوسروں کو بھی نیک بناؤ، برائی دیکھ کر خاموش نہ رہو۔ اسی مسجد میں بے شمار برائیاں ہوتی، ہم نے کہا سترے کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ لا تصلی الا لسترہ، بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو، یہ نبی کی حدیث ہے۔ بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو، کیا مطلب ہوا بھئی اس کا؟ کوئی آتا وہاں کھڑا ہو جاتا نماز پڑھتا ہے، بیچارے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی، کیسے جانا ابو؟ کوئی آ کے وہ دوسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی تیسری صف میں کھڑا ہو کے نماز آخر پریشانی کیا ہے سترہ لے کر نماز پڑھنے میں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دقت ہو رہی ہے؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے سترہ لے کر نماز پڑھنے میں؟ آپ آگے آئیں، دو چار یہاں وہ سترہ بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ یہاں آ کے پڑھ لیں، کسی کو سترہ بنا کے پڑھیں، اگر وہ پڑھ رہا ہے نماز وغیرہ، کرسیاں رکھی ہیں اس کو سترہ رکھ لیں، دیوار ہے اس کو سترہ بنا لیں۔ آخر سترہ بنا کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہم کو کیا ہے؟ کیوں ہم سترہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں آخر پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو۔ اور سترہ کتنا دور ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونے کی جگہ سے قدم سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری پر، 3 گز کی دوری پر، یہ نہیں کہ دوسرے صف سے لے کر یہاں سترہ بنائیں ہم اس کو، یہ سترہ نہیں ہے۔ آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے، شیطان آپ کی نماز کو کاٹ سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، اور جو بھی سامنے سے گزریں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے سترہ نہیں رکھا ہے، آپ نے سترہ نہیں رکھا ہے۔ اگر سترہ رکھ لیں گے تو شیطان کو اس بات کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے چلا جائے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے، نہیں جا سکتا۔ یہ شریعت نے یہ روک بنائی ہے، دیوار قائم کر دی ہے، شیطان نہیں جا سکتا اس درمیان۔ لیکن سترہ نہیں رکھیں گے شیطان آپ کی نماز کو برباد کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کی نماز کو نہیں چھوڑا، نبی کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آیا، ہماری نماز کی کیا ویلیو بتائیے؟ بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، صف کے بارے میں بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں ہم نے بارہا تنبیہ کی، بھئی یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں تو اپنے بغل والے کو بھی نہیں صحیح کہہ سکتے کہ بھئی ایسے نہیں کھڑا ہونا، ایسے کھڑا ہونا، بھئی سترہ تم نہیں رکھے تھے، ایسے سترہ رکھ کے نماز پڑھنا، یہ بتا بھی نہیں سکتے کیا؟ کہ میں ہی سب کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں گا بھئی تم سترہ رکھو، تمہیں بھی سترہ رکھو، تمہیں بھی سترہ رکھو؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو علم ہے نا، آپ خاموشی کیوں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں خاموش ہیں آخر؟ وجہ کیا بتائیے مجھے؟ آپ کو علم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، آخر آپ اس کو کیوں نہیں بولتے ہیں بھئی سترہ رکھ کے نماز پڑھو؟ بھئی قدم سے قدم اچھے سے ملا کے رکھو، کیوں نہیں بولتے آخر؟ کیا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے یہ چیز؟ کیا آپ کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے؟ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا، سب لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کے بعد تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کے سامنے رو گے، چلاؤ گے، چیخو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا بھی نہیں سنے گا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ شریعت کا، اسلام کا ایک ستون ہے، اسی بنیاد پر ہم کو خیر امت، سب سے بہترین امت اسی وجہ سے کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت اس وجہ سے ہو کیوں تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے، اسی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اگر ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہم بہترین امت نہیں رہ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو سب سے بہترین امت اس وقت کہا گیا تھا، لیکن کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی دیکھ کر بھی بری چیزوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا بنی اسرائیل کا بتاؤ؟ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی، موسیٰ کے زبان کے ذریعہ لعنت کی گئی، ہمارے نبی کی زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کو دیکھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، سب جانتے ہیں لیکن منع نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں۔ بتلائیے
میرے بھائیو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ سب سے ضروری چیز ہے. آپ کو جس بات کا علم ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھائیں، اچھے سے سمجھائیں. اور اپنے گھر کے افراد ہیں تو اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو مارے بھی، غلط کام کے لیے اس کو مارے بھی. نماز نہیں پڑھ رہا 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نبی نے کہا کہ اس کو مارو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن ہم کو نہیں پرواہ ہے. تو بات دوسری طرف چلی گئی. ہم نے کہا جن لوگوں نے منع کیا اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ عذاب کو دیکھ کر خاموش رہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر لیا. لہذا اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے. خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کے لوگ یہ تھے. وہ اس وقت کے بہترین جو علماء تھے، عوام تھے، ان لوگوں نے ان کو منع کیا، نہیں مانے، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم میں سے ہر ایک کو انجام دینے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.